السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ میرے ساتھ مل کے بہت ہی محبتوں کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ ہود، اور اس میں ہم 6 انبیاء کے قصے پڑھ چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو 7ویں نمبر پہ واقعہ ہے اور ان کی قوم کا وہ آج پڑھیں گے، اور آیت نمبر 96 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور بے شک ہم نے بھیجا۔ نون علیہ الصبرنا، یہ تو آپ کو یاد ہو چکا ہوگا، معنی ہوتا ہے ہم، متکلم کی ضمیر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا، آیات تورات مراد نہیں ہے، یاد رکھیے، وہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد اس کا نزول ہوا۔ یہاں مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات ہیں، جن میں سے بہت ہی مشہور ید بیضاء اور عصا ہیں۔ بسلطان مبین، سلطان غلبہ کو کہتے ہیں، دلیل کو کہتے ہیں، اور حکمرانوں کو بھی کہا جاتا ہے، جیسے بادشاہ ہوتے ہیں سلطان کہا جاتا ہے نا، سلطان ہے یہ۔ مبین، صریح، روشن اور واضح۔ اور بے شک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور روشن دلیل دے کر بھیجا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ واضح غلبہ دے کر بھیجا۔ کدھر؟ الا فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور ملا کہتے ہیں درباریوں کو، ہی کی ضمیر راجع ہو رہی ہے فرعون کی طرف، اور اس کے درباریوں کی طرف۔ فتبعوا، تو انہوں نے پیروی کی، اور انہوں نے پس تبع، اتباع کرنا، ان سب نے پیروی کی، امر فرعون، فرعون کے حکم کی، امر کہتے ہیں حکم کو۔ تو انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، یعنی فرعون کا کہا مانا فرعون کے حکم پر چلے۔ وما، اور نہیں تھا، امر فرعون، فرعون کا امر، فرعون کا حکم، برشید، رشید کہتے ہیں جیسے رشد کو ہوتا ہے نا، ہدایت، یہ، اور غی ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں، غوی ان کی ضد ہے۔ رشید کا لفظ ہر اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو قابل تحسین ہو اور پسندیدہ ہو، جبکہ اس کے اپوزٹ جو غوایت ہے، ہر اس کام کے لیے جو قابل مذمت اور ناپسندیدہ ہو۔ آپ سب جانتے ہیں کہ فرعون کی ساری باتیں رشد و ہدایت سے بیگانہ تھی۔ اس کے دعوے خدائی سے لے کے بنی اسرائیل کو غلام بنانے تک کوئی چیز بھی تو ایسی نہیں تھی جسے بنظر استحسان دیکھا جا سکتا ہو یا عقل اور دانش کے معیار پر پوری اترتی ہو۔ ذہنی غلام قوم نے حاجت محسوس نہیں کی فرعون کے کاموں پر غور کرنے کی۔ تو رب کریم فرما رہے کہ انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، اور پھر بتایا وما، اور نہیں تھا، امر فرعون، امر کہتے ہیں حکم کو، فرعون کا امر، فرعون کا حکم، برشید، رشید، رشد، یہ ہم کئی دفعہ پڑھ کے آ چکے ہیں۔ یہ جیسے غوی غالباً ایک اور لفظ بھی ہے جس کی یہ ضد ہے۔ رشید کا لفظ ہر اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے جو قابل تحسین اور پسندیدہ ہو، جبکہ غوایت ہر اس کام کے لیے جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا، یہ قابل مذمت ہوتا ہے اور ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں فرعون کی ساری باتیں رشد و ہدایت سے تو بالکل بیگانہ تھی۔ خدائی کے دعوے سے لے کے بنی اسرائیل کو غلام بنانے تک کوئی بھی چیز تو ایسی نہیں تھی جسے قابل تحسین سمجھا جاتا ہو یا عقل اور دانش کے معیار پر پوری اترتی ہو۔ اور اس سے زیادہ دکھ تو اس بات پہ ہے کہ ان کی جو قوم تھی، ان کے ماننے والوں نے کبھی حاجت ہی محسوس نہیں کی کہ اس پہ غور و فکر ہی کر لیتے، جن پر اتنا ظلم و تشدد کیا گیا اور احمقانہ حرکات ان کے سامنے کی گئی، لیکن بس وہ مانتے ہی چلے گئے۔ یقدم، وہ آگے ہوگا،
یقدم وہ لیڈر ہوگا، وہ پیشوائی کرے گا، وہ آگے آگے چلے گا، قومہ اپنے قوم کی، یوم القیامہ قیامت کے دن۔ اب آگے آگے لیڈر چلے گا تو کہاں پہنچائے گا؟ جیسا کہ دریائے نیل، وہ جو دریا کے اندر اپنی قوم کو غرق کرنے کے لیے آگے آگے گیا تھا اور پیچھے قوم چلتی گئی، تو فرعون خود بھی غرق ہو گیا، قوم بھی غرق ہو گئی۔ اور قیامت کے دن بھی ایسے ہی وہ آگے آگے لیڈ کرتا ہوا جب جائے گا نا، آگے آگے ہوگا روز قیامت، فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، اور انہیں آتش میں ڈال دے گا۔ کدھر ڈال دے گا؟ جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ، اور بہت بری ہے ورد، داخل ہونے کی جگہ۔ کیا ہے؟ داخل ہونے کی جگہ، مورود، جہاں انہیں داخل کیا جائے گا۔ ورد اسم ہے، اس کا مصدر ورود ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پانی کی تلاش میں جانا۔ اس پانی کو کہتے ہیں جس کا قصد کیا گیا ہو، یعنی ارادہ کیا گیا ہو۔ تو ورد کا معنی ہے پانی کا حصہ بھی۔ جیسے ایک لیڈر ہوتا ہے، اس کو جب اس کے قافلے کو پانی کی حاجت ہوتی ہے تو وہ آگے آگے چلتا ہے نا، تاکہ پانی تلاش کر کے اپنے لوگوں کو دیا جائے۔ ایسا ہی ہے نا، تو فرعون بھی آگے آگے چلے گا تو پیروکار پیچھے پیچھے ہوئیں گے، اور جیسے ادھر ڈوب گیا ادھر بھی ڈبونے کے لیے، کیونکہ بدنصیبیوں کی بدنصیبی کا کیا کہنا، یہاں پہ بتایا گیا کہ جس گھاٹ پر فرعون انہیں لے کے جا رہے ہیں وہاں میٹھا اور ٹھنڈا پانی نہیں ہوگا جو ان کی تشنگی کو دور کرے گا، ان کے گھبرائے ہوئے دلوں کو تسکین کا سبب بنے گا، تسکین دے گا، بلکہ ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی ہوگا، استغفر اللہ۔ اگر وہ پیئیں گے تو ان کے منہ اور گلے جل جائیں گے اور ان کی آنتیں پھٹ جائیں گی، اور اگر نہیں پیئیں گے تو شدت پیاس سے ویسے ہی جان چلی جائے گی۔ ایک اور بھی معنی آپ کو بتا دوں رفت کا۔ رفت اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو سہارا دینے کے لیے اس کے ساتھ رکھی جاتی ہے، سپورٹ دینے کے لیے، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا اور بخشش بھی۔ اور ان کی جو قوم تھی ان کو کیسے بخشش ملے گی؟ وہ تو بری ہے نا، دنیا میں بھی سب لوگ ان پر لعنت کر رہے ہیں، اور بعد میں کیا ہوگا؟ بعد میں بھی تو ایسے پھٹکار ہوگی نا، استغفر اللہ تعالیٰ، اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو رب کریم فرما رہے کہ وہ لیڈ کرے گا، آگے آگے ہوگا روز قیامت، اور انہیں آتش جہنم میں ڈال دے گا۔ بہت بڑی وہ داخل ہونے کی جگہ ہے جہاں انہیں داخل کیا جائے گا۔ وَأُتْبِعُوا، اور ان پر بھیجی جاتی رہے گی، فی ہذہ، اس میں یعنی اس دنیا میں، لانا لعنت، تو اس دنیا میں بھی اس پہ کیا ہے؟ لعنت بھیجی، ابھی بھی تو لعنت ہی بھیجی جاتی ہے نا، اللہ کی رحمت سے وہ دور تھا۔ وہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی، بئس الرفت المرفود، بہت برا عطیہ ہے جو انہیں دیا گیا۔ رفت کا میں نے آپ کو پہلے ہی ترجمہ بتا دیا کہ 3 معنی ہیں، تاکہ آپ کے ذہن میں ترجمہ کرتے ہوئے آسانی پیدا ہو۔ مرفوض، جو انہیں دیا جائے گا، اور قیامت پہ کے دن بھی بہت برا عطیہ ہے، بخشش ہے جو انہیں دیا جائے گا۔ ذالک من انباء القری، یہ بعض بستیوں کی خبری ہیں۔ انباء سورۃ النبا بھی ہے، خبر کو کہتے ہیں، بہت بڑی خبر۔ انباء خبروں کو کہا جاتا ہے۔ نقصہ، جو ہم بیان کر رہے ہیں، علیکا آپ پر، منہا ان میں سے کچھ، قائم کچھ تو موجود ہیں۔ جیسے ابھی بھی آپ دیکھیں بہت ساری قومیں جو تباہ ہوئی تھیں، ان کے اثرات آج بھی کچھ نہ کچھ موجود ہیں۔ وحصید، اور کچھ کٹ گئی ہیں، جیسے فصل ہوتی ہے نا، کچھ تو کاٹ دی جاتی ہے، بالکل علیحدہ ہو جاتی، ایسے ہے نا، ایسے یعنی کٹ گئی ہیں۔ مراد کیا ہے کہ بالکل ختم ہو گئی ہیں، ان کی نشانیاں تک بھی نہیں رہی، یہاں اس کا مراد ہے۔ اگر ٹائم ملتا ہے تو مزید اس کی وضاحت انشاءاللہ تعالیٰ کرتی ہوں، لیکن تھوڑا سا سمجھنے کے لیے کہ حصید وہ کھیتی ہوتی ہے جسے کاٹ دیا گیا ہو، یہاں وہ قوم مراد ہے جس کا کوئی نشان باقی نہ ہو، اور قائم جس کا کوئی نہ کوئی نشان باقی ہو، اور حصید جس کا کوئی نشان باقی نہ ہو۔ اب یہ ساری خبریں ہمیں کیوں سنائی جا رہی ہیں؟ تاکہ ہم بھی عبرت حاصل کریں، لیکن ہم تو وہ قوم ہیں کہ ایسی چیزوں کو بھی ہم تفریح کا سامان سمجھنے لگ گئے ہیں۔ اللہ ہماری آنکھوں سے
پردوں کو ہٹا دے. اللہ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو رب کریم فرماتے ہیں ان کی بستیوں کی بعض خبریں ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں آپ سے، ان میں سے کچھ ہیں اور کچھ ختم ہو گئی ہیں، کٹ کی ہیں. وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا. ولیکن ظلموا، بلکہ انہوں نے زیادتی کی، انفسہم، اپنی جانوں پر. فما اغنت، غنی آپ جانتے ہیں بے پرواہ ہو جانا، پس انہیں نہ فائدہ پہنچایا، عنہم انہیں، آلہتہم ان کے خداؤں نے، التی جن کی، یدعون من دون اللہ اللہ کے سوا جو وہ عبادت کرتے تھے، من شیء کچھ بھی. اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود زیادتی کی تھی. انہیں ان کے جو الہ تھے، معبود تھے، جھوٹے خدا تھے جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے، کچھ بھی فائدہ نہ دیا. لما جب آ گیا امر ربک، آپ کے رب کا حکم آ گیا، تو پھر وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ جن کو ہاتھوں سے بنایا ہو، وہ جو اپنے بننے میں بھی محتاج ہو، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وما زادوہم، زادو زیادہ جیسے ہوتا ہے، بڑھانا، زیادہ کرنا. غیر تو سوا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں تتبیب. تتبیب کا معنی ہوتا ہے ہلاکت، تباہی، بربادی، جیسے گھاٹا، نقصان. ان دیوتوں نے فقط ان کی بربادی میں ہی اضافہ کیا، زیادہ کیا. وکذالک، اور یوں ہی، اخذو گرفت، پکڑ، ربی کا آپ کے رب کی پکڑ، اور یوں ہی آپ کے رب کی پکڑ ہوتی ہے، گرفت ہوتی ہے. اذا اخذ القری، جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، جب وہ بستیوں کی گرفت کرتا ہے. وہی درآں، حالانکہ، وہی اور وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں ظالمہ، ظالم تھی. وہ ظالم ہوتی ہیں نا، اس سبب سے وہ نافرمان ہوتی ہیں، اس سبب سے اللہ پاک ان کی پکڑ کرتے. ویسے تو نہیں کرتا، اللہ کو اپنے بندے بہت پیارے ہیں. ہاں، جو نافرمان ہو، باوجود سمجھانے کے نہ سمجھے، تو پھر وہ ظالم بھی ہے. جیسے کوئی کسی کو مارتا ہے، بظاہر تو وہ مار رہا ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ پھر پولیس کے ہتھے تو وہی چڑھتا ہے، مارتے تو سارے کٹ تو اسے ہی پڑتی ہے نا. ان اخذہ، بے شک اس کی پکڑ، یعنی اللہ کی پکڑ، علیم، جیسے عذاب علیم ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، یہاں علیم شدید ہے، بڑی دردناک اور سخت ہے. بے شک آپ کے رب کی پکڑ یوں ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ظالم ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ظالم ہوتی ہیں. اور بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہوتی ہے. ان فی ذالک، بے شک ان میں، لآیا، نشانی ہے، لمن، ہر ایک کے لیے نہیں کہا، اس کے لیے، خوفا، جو ڈرتا ہے، عذاب الآخرہ، جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے. یہ جو ویران یا اجڑی ہوئی قوموں کے حالات یا نشانیاں ہیں، یہ صرف انہی لوگوں کے آنکھیں کھول سکتے ہیں. عبرت وہی لوگ پکڑ سکتے ہیں جن کے دل میں خوف ہو، آخرت کے عذاب کا ڈر ہو، پھر وہ سنبھل چاہتے ہیں. ذالک، یہ وہ یوم دن ہے، مجموع، مجموع اردو کا لفظ ہے، ٹوٹل کو کہا جاتا ہے. لہ الناس، جس دن لوگ، یہ وہ دن ہے جس دن سب لوگ اکٹھے ہوں گے. وذالک یوم مشہود، مشہود، شاہد آپ جانتے ہیں گواہ کو کہتے ہیں، مشہود، سب کو حاضر کیا جائے گا. اور یہ وہ دن ہے جب سب کو حاضر کیا جائے گا. مجموع کا سمجھ آیا، ملایا ہوا جمع. وما نؤخر، اور ہم نے انہیں مؤخر، جیسے ہوتے ہیں ایسے پیچھے کر دینا، اور ہم نے انہیں مؤخر کیا ہے، الا مگر، لاجل، ایک مقرر مدت تک، معدود، جو معدود ہے یعنی گنی ہوئی ہے. اور ہم نے انہیں مؤخر کیا ہے اسے مگر ایک مقرر مدت تک جو گنی ہوئی ہے، یعنی جو گنا ہوا ہے، جو معین وقت ہے، اسی تک تاخیر کی گئی ہے. بلکہ اس سے بھی آسان لفظ میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کے لانے میں ایک وقت معین تک تاخیر کر رہے ہیں. باقی انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا. تو آج ہم نے کیا سیکھا کہ لیڈر اگر صحیح ہوگا تو کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں پتہ ہے،
اور اللہ کا یہاں اس میں جو پڑھا کہ جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو جن پہ یہ تکیہ لگائے بیٹھے ہیں جھوٹے معبود اپنے ہاتھ سے گھڑے ہوئے، یہ سارے خود ہی گر جائیں گے، ناپید ہو جائیں گے، اس آڑے وقت میں ان کے کوئی کام نہیں آئے گا، بلکہ ان جھوٹے سہاروں پر اعتماد ہی ان کی بربادی کا باعث بنا۔ وہ ان کو بڑی قوی اور مضبوط سمجھتے رہے، لیکن ان کی بے بسی کا یقین تب ہوگا جب ٹائم گزر چکا ہوگا۔ ایسی بات ہے نا، تو ہمیں بھی سمجھایا گیا کہ آنکھیں کھولو، شکر کرو۔ میں کہتی ہوں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، لیکن عملی طور پر بھی ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ تو توقع رکھوں انشاءاللہ۔ پھر ان واقعات کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ جو گمراہ لوگ ہیں وہ اپنی اصلاح کر سکیں۔ اصل مقصد تو یہ ہے نا کہ اصلاح کی طرف آیا جائے، ہمیں بھی اصلاح کی دعوت دی جا رہی ہے، لیکن جو عیش و عشرت میں پڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرف دھیان نہیں دیتے، بلکہ ان اجڑے ہوئے کھنڈرات کو تفریح کا سامان بنا لیتے ہیں۔ تو یہ بڑا غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عبرت کا سامان ہے، تو ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہم تو مسلمان ہیں، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے آئے ہیں سارے واقعات۔ الحمدللہ سورہ ہود کی چند ایک دروس رہ گئے ہیں، اللہ کے فضل سے مکمل ہو جائے گا۔ کریم رب سے دعا ہے مالک جنہوں نے بھی فارورڈ کرنے میں، سننے میں، لکھنے میں، لکھانے میں، جس نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا، سب کو دن دگنیاں راہ چگنیاں ترقیاں عطا فرما۔ جو ہمارے اداروں کے اندر کام کر رہے ہیں میرے مالک تو ان پہ خصوصی کرم فرما، ان کی مشکلیں آسان فرما۔ اے کریم تو کرم فرما، اے مالک تو کرم فرما، اے کریم جو بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مالک ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابیوں سے مالا مال فرما۔ یہ دعا ہے مالک اس دنیا سے جب میں بھی جاؤں تو تیرے کلمے کے ساتھ میرے ہاتھ میں تب بھی قرآن ہو، میں تیری نوکری کرتے کرتے اس آنکھ کو بند کروں جب، تو زبان بھی تیرے ذکر سے اور آنکھ بھی تیرے کلام کو دیکھ رہی ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔